الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشترط لصحۃ نیت التیمم للصلاۃ نماز کے لیے تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے پی احد تین میں سے کسی ایک اشیائن چیزوں کا پایا جانا، تین اشیاء میں سے کسی ایک کا پایا جانا۔ نماز کے لیے تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے تین چیزوں میں سے کسی ایک کا پایا جانا یہ شرط ہے۔ کیا ہے؟ نماز کے لیے، ٹھیک ہے، نماز کے لیے تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے تین چیزوں میں سے کسی ایک کا پایا جانا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اما نیت الطہارت، یا تو وہ نیت کرے طہارت کی، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے تو بھی تیمم ہو جائے گا، یا استباحت الصلاۃ، نماز کے مباح ہونے کے لیے نیت کرے، نماز کے جائز ہونے کی نیت کرے تو بھی تیمم ہو جائے گا، یا نیت تو عبادت مقصودت، یا تو وہ نیت کرے عبادت مقصودہ کی، یا تو وہ نیت کرے عبادت مقصودہ کی کہ نہ صحیح ہو، جو نہیں صحیح ہوتی طہارت کے بغیر، عبادت مقصودہ طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ اب سمجھیے آپ، تیمم کی تین قسمیں ہیں۔ تیمم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، تین صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی ایسی عبادت کے لیے تیمم کیا جائے، کسی ایسی عبادت کے لیے تیمم کیا جائے جو فرض اور واجب نہ ہو، جو فرض اور واجب نہ ہو، جس طرح کہ زبانی قرآن پاک پڑھنا۔ زبانی قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو فرض اور واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، وضو فرض اور واجب نہیں ہے زبانی قرآن پڑھنے کے لیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تیمم ایسے کام کے لیے تیمم کیا جائے جو فرض اور واجب تو ہو لیکن عبادت مقصودہ نہ ہو۔ ایسی کام کے لیے تیمم کیا جائے جو فرض اور واجب تو ہو لیکن عبادت مقصودہ نہ ہو، جس طرح کہ قرآن پاک پڑھنا۔ قرآن پاک پڑھنا یہ اس کے لیے وضو فرض اور واجب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، مقصود عبادت نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط ہے ایسے کام کے لیے وضو کیا جائے، تیمم کیا جائے جس کے لیے وضو کرنا فرض اور واجب بھی ہو اور وہ عبادت مقصودہ بھی ہو، جس کے لیے تیمم کرنا فرض اور واجب بھی ہو اور وہ عبادت مقصودہ بھی ہو، اور وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب نماز پڑھنا فرض ہے، اب یہ عبادت مقصودہ ہے، قرآن پاک پڑھنا فرض نہیں ہے، وہ عبادت مقصودہ نہیں، اس کے لیے وضو کرنا واجب تو ہے لیکن وضو کرنا واجب تو لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس نے غیر مقصود عبادت کے لیے وضو کیا، یعنی کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے اس نے وضو کیا، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے اس نے تیمم کیا، تیمم کیا، تو اس کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے ساتھ، اس تیمم کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیونکہ اس نے نیت کی تھی غیر مقصود عبادت کے لیے۔ کس کی؟ غیر مقصود عبادت کے لیے۔ اب وہ کرنے جا رہا ہے مقصود عبادت تو اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ سے تیمم کرے گا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ آگے فلا یصلی، پس نہ نماز پڑھے اس کے ساتھ جب اس نے نیت کی تیمم کی، فقط اس نے نیت کی تیمم کی، فقط تیمم کی نیت کی، پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت کی فقط، یا
اس نے نیت کی قرآن کی قرات کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے نیت کی، اور اس حال میں کہ وہ جنبی نہیں تھا، اس پر غسل فرض نہیں تھا، اس نے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے نیت کی، جنبی نہیں تھا، تو اب اس کے بعد وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کیونکہ قرآن پاک کی جو تلاوت کرنا ہے وہ مقصود نہیں ہے جنبی نہ ہونے کی حالت میں، ٹھیک ہے، مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، ٹھیک ہے، آگے یعنی کہ قرآن پاک اب زبانی پڑھنے کے لیے وضو فرض تو نہیں ہے، وضو قرآن پاک زبانی پڑھنے کے لیے وضو فرض نہیں ہے، لہٰذا اس نے تیمم کیا، تیمم اس نے قرآن پاک زبانی پڑھنے کے لیے کیا یا قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے کیا، اور قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے تیمم کیا، تو وہ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ مقصود عبادت نہیں ہے۔ اور اگر وہ جنبی ہے، اگر وہ کیا ہے، جنبی ہے، یعنی کہ اس پر غسل فرض ہے، تو اب وہ تیمم کرتا ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، تو اس پر غسل تو فرض ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے اب تیمم، ویسے غسل اس پر فرض ہے، اب اس نے تیمم کیا تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے۔ اب تلاوت قرآن یہ مقصود عبادت بھی ہے، مقصود عبادت ہو گئی نا، کیونکہ اگر جنبی نہ ہوا تو پھر وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جو نماز ہے وہ مقصود عبادت ہے اور قرآن پاک یہ مقصود عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، غیر مقصود عبادت ہے۔ اور اگر اس پر تیمم فرض ہے تو کیونکہ وہ قرآن پاک پڑھ ہی نہیں سکتا، تو اس نے تیمم کیا قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اب یہ مقصود عبادت بن گئی۔ تھوڑا سا سمجھے نا آپ، ٹھیک ہے، اب توجہ سے سننا، قرآن پاک زبانی پڑھنے کے لیے وضو فرض نہیں ہے، زبانی پڑھنے کے لیے وضو فرض نہیں ہے، لہٰذا اس تیمم کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، جو صرف قرآن پاک پڑھنے کی نیت سے کیا گیا، قرآن پاک پڑھنے کی نیت سے کیا گیا، اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ نماز کے لیے تیمم فرض ہے، نماز کے لیے تیمم فرض ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ جنبی ہو اور تلاوت قرآن کے لیے تیمم وہ کرے، تلاوت قرآن کے لیے وہ تیمم پڑھے، تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، اس سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں اس پر تیمم فرض ہے، اس صورت پہ اس پر تیمم فرض ہے نا، جنبی ہے نا، غسل اس پر فرض ہے، تو تیمم بھی اس پر فرض ہوا، اور تلاوت قرآن یہ مقصود عبادت بن جائے گی، تلاوت قرآن پاک کا پڑھنا یہ مقصود عبادت بن جائے گی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس جنبی تھا، غسل فرض تھا، اس نے اب نیت کی، قرآن پاک پڑھنے کے لیے نیت نہیں کی بلکہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے نیت کی، تو پھر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کیونکہ اس صورت میں قرآن پاک کو ہاتھ لگانا مقصود نہیں ہے، یہ مقصود عبادت نہیں ہے۔ فرض ہونے کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا تو مقصود عبادت بن جائے گی، لیکن ہاتھ لگانا مقصود عبادت نہیں پڑے گی، اسی وجہ سے ادھر وضو تیمم نماز نہیں پڑھ سکتا، ادھر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے، اگر نہ سمجھ آئے پھر بھی تو پھر آپ پوچھ لینا۔ آگے ہے مستثنیٰ کا بیان، مستثنیٰ کا بیان۔ مستثنیٰ وہ ہے جسے ما قبل کے حکم سے نکالا گیا ہو، مستثنیٰ وہ ہے جسے ما قبل کے حکم سے نکالا گیا ہو، مستثنیٰ وہ ہے جسے ما قبل کے حکم سے نکالا گیا ہو۔ کلمات استثناء کے ذریعے اور جو کلمات استثناء کے بعد واقع ہو، مستثنیٰ وہ ہے جسے ما قبل کے حکم سے نکالا گیا ہو، کلمات استثناء کے ذریعے اور جو کلمات استثناء کے بعد واقع ہو، اسے مستثنیٰ اور جس اسم کے حکم سے مستثنیٰ کو نکالا گیا ہو، اسے مستثنیٰ منہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلمات استثناء 11 ہیں، کلمات استثناء کتنے ہیں؟ 11 ہیں۔ الا، غیر،
सिवा, सिवा आ, एक है सिवा और दूसरा है सिवा आ। हाशा, हा शा, खला, अदा, मा खला, मा अदा, लैसा, ला यकून, लैसा ला यकून। ठीक है, दोबारा इस्तिस्ना 11 हैं। इल्ला, गैरु, सिवा, सिवा, हाशा, खला, अदा, मा खला, मा अदा, लैसा ला यकून, लैसा ला यकून। ठीक है, आगे मुस्तस्ना की 2 किस्में हैं। मुस्तस्ना की 2 किस्में हैं। ठीक है, मुस्तस्ना मुत्तसिल, मुस्तस्ना मुत्तसिल, दूसरा है मुस्तस्ना मुनक़ते, मुस्तस्ना मुनक़ते। एक है मुस्तस्ना मुत्तसिल, दूसरा है मुस्तस्ना मुनक़ते। ठीक है, मुस्तस्ना मुत्तसिल वो मुस्तस्ना मुत्तसिल और मुनक़ते, मुत्तसिल और मुनक़ते। ठीक है, मुस्तस्ना मुत्तसिल, मुस्तस्ना मुत्तसिल, मुस्तस्ना मुत्तसिल वो है जब इस्तिस्ना के ज़रिए मुतअद्दद अफराद के हुक्म से, वो मुस्तस्ना जिसे इस्तिस्ना के ज़रिए मुतअद्दद अफराद के हुक्म से निकाला गया हो, वो मुस्तस्ना जिसे इस्तिस्ना के ज़रिए मुतअद्दद अफराद से निकाला गया हो, जिसे इस्तिस्ना के ज़रिए मुतअद्दद अफराद से निकाला गया हो। जैसे जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन, जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन, जैसे जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन, जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन। ठीक है, मैं ज़ैद कौम में दाखिल था, ज़ैद कौम में दाखिल था, लेकिन ज़ैद को आने के हुक्म से निकाला गया है, ज़ैद को आने के हुक्म से निकाला गया है। ठीक है, ज़ैद को आने के हुक्म से निकाला गया है। ठीक है, ज़ैद मुस्तस्ना है, ज़ैद मुस्तस्ना, कौम मुस्तस्ना मिन्हु, कौम मुस्तस्ना मिन्हु, और निकालना इस्तिस्ना है, और निकालना इस्तिस्ना है। ठीक है, यानी कि इल्ला इस्तिस्ना है, यानी कि इल्ला इस्तिस्ना है। ठीक है, दूसरी मुस्तस्ना मुनक़ते, मुस्तस्ना मुनक़ते वो जिसे इस्तिस्ना के ज़रिए मुतअद्दद अफराद के हुक्म से ना निकाला जाए, वो मुस्तस्ना जिसे इस्तिस्ना के ज़रिए मुतअद्दद अफराद के हुक्म से ना निकाला गया हो। ठीक है, वो मुस्तस्ना जिसे इस्तिस्ना के ज़रिए मुतअद्दद अफराद के हुक्म से ना निकाला गया हो। ठीक है, क्योंकि मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल ही नहीं होता, मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल ही नहीं होता, मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल ही नहीं होता। जैसे जा अनिल कौम इल्ला हिमारन, जा अनिल कौम इल्ला हिमारन, में हिमार कौम में दाखिल ही नहीं, निकालने का क्या मतलब, हिमार कौम में दाखिल ही नहीं, निकालने का क्या मतलब। ठीक है, आगे फ़ायदा, फ़ायदा जिस कलाम में नफ़ी नहीं या इस्तिफ़हाम, जिस कलाम में नफ़ी नहीं या इस्तिफ़हाम ना हो उसे कलाम मूजब कहते हैं। जिस कलाम में नफ़ी नहीं या इस्तिफ़हाम ना हो उसे कलाम मूजब कहते हैं। ठीक है, और जिस कलाम में जैसे जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन, जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन। ठीक है, और जिस कलाम में नफ़ी नहीं या इस्तिफ़हाम हो उसे कलाम गैर मूजब कहते हैं, और जिस कलाम में नफ़ी नहीं या इस्तिफ़हाम हो उसे कलाम गैर मूजब कहते हैं। जैसे मा जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन, मा जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन। ठीक है, मा जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको, मा जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन।
آگے قواعد کا، مصدر کے قواعد، مصدر کے قواعد، ٹھیک ہے، مصدر کے قواعد۔ مصدر قاعدہ نمبر 1، مصدر اکثر مضاف ہوتا ہے، مصدر اکثر مضاف ہوتا ہے۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ اکثر مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مصدر اکثر مضاف ہوتا ہے اور اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، اور اپنے فعل والا عمل کرتا ہے بشرط کہ وہ مفعول مطلق ہو نہ ہو، بشرط کہ وہ مفعول مطلق نہ ہو، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2، مصدر یا تو لازم ہوگا یا متعدی ہوگا، مصدر یا تو لازم ہوگا یا پھر متعدی ہوگا۔ اگر لازم ہو تو فاعل کی طرف مضاف ہوگا، اگر لازم ہو تو فاعل کی طرف مضاف ہوگا اور اس کا مضاف الیہ مجرور ہوگا لفظاً، مضاف الیہ مجرور ہوگا لفظاً مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کا مضاف الیہ مجرور ہوگا لفظاً مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور حقیقتاً مرفوع ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے، اور حقیقتاً مرفوع ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جیسے اعجبنی قعود زید، اعجبنی قعود زید، اعجبنی قعود زید، ٹھیک ہے۔ اگر وہ متعدی ہو تو پھر اس میں فاعل اور مفعول دونوں کی طرف مضاف ہوگا، اگر وہ متعدی ہوگا تو اس میں فاعل اور مفعول دونوں کی طرف مضاف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر فاعل کی طرف مضاف ہو تو وہ دیکھیں گے، اگر فاعل کی طرف مضاف ہو تو دیکھیں گے کہ مفعول بھی موجود ہے یا نہیں، فاعل کی طرف مضاف ہو تو دیکھیں گے مفعول بھی موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود نہ ہو تو فاعل لفظوں میں مجرور ہوگا، اگر موجود نہ ہو تو فاعل لفظوں میں مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور حقیقتاً وہ مرفوع ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے، اور حقیقتاً مرفوع ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ جیسے اعجبنی ضرب زید، اعجبنی ضرب زید، اور اگر مفعول بھی موجود ہو تو، اگر مفعول بھی موجود ہو تو مفعول بھی لفظاً اور حقیقتاً منصوب ہوگا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اگر مفعول بھی ہوگا تو مفعول بھی منصوب ہوگا لفظاً اور حقیقتاً مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اور فاعل تو لفظاً مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور حقیقتاً مرفوع ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے، اور حقیقتاً مرفوع ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا، اعجبنی ضرب زید عمرا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مفعول بھی کی طرف مضاف ہو، مصدر مفعول بھی کی طرف مضاف ہو تو دیکھیں گے فاعل موجود ہے یا نہیں، فاعل موجود ہے کہ نہیں۔ اگر فاعل موجود ہو تو فاعل لفظاً اور حقیقتاً مرفوع ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے، فاعل لفظاً اور حقیقتاً مرفوع ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے، اور مفعول بھی مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، مفعول بھی مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جیسے اعجبنی ضرب اللص الجلاد، اعجبنی ضرب اللص الجلاد، ٹھیک ہے۔ اعجبنی ضرب اللص الجلاد، ٹھیک ہے۔ اگر فاعل موجود نہ ہو تو دیکھیں گے، اگر فاعل موجود نہ ہو تو دیکھیں گے کہ اس کے مفعول بھی کو نائب الفاعل بنایا گیا ہے یا نہیں، اگر فاعل موجود نہ ہو تو دیکھیں گے کہ اس کے مفعول بھی کو نائب الفاعل بنایا گیا ہے یا نہیں۔ اگر مفعول بھی کو نائب الفاعل بنایا گیا ہو تو، اگر مفعول بھی کو نائب الفاعل بنایا گیا ہو تو وہ لفظاً مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لفظاً مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور حقیقتاً مرفوع ہوگا نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے، اور حقیقتاً مرفوع ہوگا نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے۔ جیسے اعجبنی ضرب زید، اعجبنی ضرب زید ای ان یضرب زید، ای ان یضرب زید، اعجبنی ضرب زید ای ان یضرب زید۔ اگر نائب الفاعل نہیں بنایا گیا تو مفعول بھی لفظاً مجرور ہوگا، اگر نائب الفاعل نہیں بنایا گیا تو مفعول بھی
لفظاً مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور حقیقتاً منصوب ہوگا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، حقیقتاً منصوب ہوگا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، جیسے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2 دوبارہ دہرا دیتا ہوں، توجہ سے سننا۔ مصدر لازم ہوگا یا متعدی ہوگا؟ اگر لازم ہو تو فاعل کی طرف مضاف ہوگا، فاعل کی طرف مضاف ہوگا، اور اس کا مضاف الیہ مجرور ہوگا لفظاً مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور حقیقتاً مرفوع ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے، جیسے اعجبنی قعود زید۔ اگر وہ متعدی ہو تو پھر اس میں فاعل اور مفعول دونوں کی طرف مضاف ہوگا۔ اگر فاعل کی طرف مضاف ہو تو دیکھیں گے کہ مفعول بھی موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود نہ ہو تو فاعل لفظوں میں مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور حقیقتاً مرفوع ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے، جیسے اعجبنی ضرب زید، ٹھیک ہے۔ اگر مفعول بھی موجود نہ ہو تو مفعول بھی لفظاً اور حقیقتاً منصوب ہوگا، ٹھیک ہے، موجود ہو تو لفظاً اور حقیقتاً منصوب ہوگا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اور فاعل لفظاً مجرور ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے، جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا، اعجبنی ضرب زید عمرا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مفعول بھی کی طرف مضاف ہو تو دیکھیں گے، اگر وہ مفعول بھی کی طرف مضاف ہو تو دیکھیں گے فاعل موجود ہے یا نہیں، فاعل موجود ہے یا نہیں۔ اگر فاعل موجود ہو تو اگر فاعل موجود ہو تو وہ لفظاً اور حقیقتاً مرفوع ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے، اور مفعول بھی مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، جیسے اعجبنی ضرب اللص الجلاد، اعجبنی ضرب اللص الجلاد۔ اگر فاعل موجود نہ ہو تو دیکھیں گے اس کے مفعول بھی کو نائب الفاعل بنایا گیا ہے یا نہیں۔ اگر مفعول بھی کو نائب الفاعل بنایا گیا ہو تو وہ لفظاً مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور حقیقتاً مرفوع ہوگا نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے، جیسے اعجبنی ضرب زید ای ان یضرب زید، ای ان یضرب زید۔ اگر نائب الفاعل نہیں بنایا گیا تو مفعول بھی لفظاً مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور حقیقتاً منصوب ہوگا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اور حقیقتاً منصوب ہوگا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، جیسے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور پیچھے سے آپ نے ضرور دہرانا ہے، پیچھے سے آپ نے نہیں بھولنا، ٹھیک ہے۔